نکاح متع کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو نکاح متع جسے عرف عام میں متع کہا جاتا ہے، متع کا اصل معنی ہے فائدہ حاصل کرنا۔ کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کو عربی میں متع کہتے ہیں۔ تو اس نکاح میں فریقین یعنی لڑکا اور لڑکی وہ ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ پراپر نکاح کرتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ لگاتے ہیں کہ یہ نکاح ایک خاص مدت کے لیے ہوگا، یعنی 1 دن کے لیے ہوگا یا 2 دن کے لیے ہوگا یا چند دن کے لیے ہوگا یا 1 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے، یعنی مدت متعین ہوتی ہے اس میں۔ اس مدت کے ختم ہونے کے بعد آٹومیٹک ان دونوں میں علیحدگی آ جاتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ طلاق کی ایک صورت ہوتی ہے، اور پھر وہ عورت عدت گزار کر کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ عدت بھی گزارنا لازم ہوتا ہے۔ تو کئی چیزیں تو اس میں نکاح کے ساتھ مشترک ہے، کامن ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو نکاح کے خلاف ہیں۔ مثلا مدت کو متعین کرنا، یہ نکاح میں اہل سنت کے ہاں فاسد ہے، اس سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ اہل تشیع اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح نکاح صحیح میں میراث دونوں فریقین کے ہاں بیوی کو ملتی ہے، اور نکاح متع میں اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی نکاح متع میں میراث نہیں ہوتی۔ تو نکاح سے یہ کچھ مختلف ہو گیا۔ ابتدائے اسلام میں یہ نکاح متعدد بار جائز ہوا، اور احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نکاح متع کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اس بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت وضاحت کے لیے کافی ہے۔ حضرت سبورہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی، اور اب اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے، لہذا جس کے پاس متع کرنے والیوں میں سے کوئی عورت ہو وہ اس کو چھوڑ دے، اور جو کچھ مال ان کو دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے۔